بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران نے ایک ایسا میزائل تیار کر لیا ہے اور اس کو لانچ بھی کر دیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 10,000 کلومیٹر تک جو ان سے کم از کم جا کے اٹیک کرے گا، اور انہوں نے سیدھا یہ کہہ دیا ہے کہ یہ واشنگٹن تک جو ان سے اس کی مار ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، امریکہ جگہ جگہ جا کے پہ لوگوں کو اٹیک کرتا رہا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، شہر کے شہر، ملک کے ملک ان لوگوں نے تباہ کر دیے، اور امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور وہاں کے جو انڈسٹری ہے وہ خوب پھل پھولتی رہی، اور ان لوگوں کو ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم پہ بھی کوئی اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایران نے یہ بتایا کہ ہماری جو رینج ہے اس کی سیدھی واشنگٹن تک جاتی ہے۔ واشنگٹن سے مراد یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس بھی ان کی نشانے پہ ہے۔ امریکہ نے اپنے جو مڈل ایسٹ کی جو ان کی افواج تھی، یا ان کا مٹیریل تھا اس کا اسلحے کا، اس کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ بلکہ مڈل ایسٹ کے لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری ان سے جان چھڑاؤ، ہم تو برباد ہو گئے، یہ ان کو تو ہم نے زمینیں اس لیے دی تھیں، انہوں نے شہر کے شہر آباد کیے تھے اپنی بیسز بنانے کے لیے، فوج تھی رہتی تھی اور عیاشی کر رہی تھی یہاں پہ، لیکن انہوں نے نہ تو ہمیں بچایا بلکہ ہمیں برباد کر دیا۔ ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، ہمارے پاس لوگ یہاں سے چلے گئے، جو لوگ یہاں پہ ہم سے کاروبار کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو بزنس اسٹیٹس ہیں جتنی بھی عرب ممالک میں۔ یہ تو چند ممالک کو شوق تھا کہ جنگوں میں حصہ لینے کا اور ہیرو بننے کا، جس کے اندر سر فہرست جو سے امارات کی ہے، ان کو بہت شوق تھا۔ یا آپ ان کو لے لیں، قطر کو لے لیں یا جارڈن کو لے لیں، انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا بہت زیادہ، سعودی عرب میں بھی کسی حد تک دیا ساتھ، اور اپنا پیسہ برباد کیا۔ لیکن آج ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری صرف بربادی ہے امریکہ کے ساتھ رہنے میں۔ ہمیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم سپر پاور کے پاس جانے کی بجائے ایران سے تعلقات اچھے کر لیں، جس سے ہمیں ایسا خطرہ نہیں ہے، اور ایران کی پالیسی اس قسم کی ہے بھی نہیں کہ وہ کسی اور ملک پہ کو تباہ و برباد کرے، لیکن اس کو وہ یہ نہیں چھوڑے گا جو امریکہ کا ساتھ دے گا۔ بہرحال یہ حالات جن سے ہیں وہ کافی کشیدہ ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا، حالات کافی کشیدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ کوریا جو ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو ان کی مشقیں چل رہی تھیں، جاپان کو جو انہوں نے تسلی دی ہوئی تھی، وہاں سے بھی انہوں نے اپنے جو بیڑے ہیں وہاں سے موو کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس طرح سے امریکہ جو اپنا ایک اس کے اوپر جو لوگوں کا اعتبار تھا وہ کھوتا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، حالات مزید خراب ہیں، جنگ بڑی شروع ہونی ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں بڑی جنگ کی طرف ہیں۔ چائنا، رشیا پورا ایران کے ساتھ ہیں، اس کے بیک پہ کھڑے ہیں، اور ابھی تک جو حالات ہیں اسے نظر یہ آتا ہے کہ بلکہ امریکہ جتنا نقصان اب تک اٹھا چکا ہے، اس سے زیادہ نقصان اٹھانے کی اس میں سکت نہیں ہے۔